بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں وہ ہے القراءۃ الراشدہ کا 42واں سبق، جس کا ہیڈنگ ہے العین۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے ساتھ قلم اور کاپی لے کر کے بیٹھیں اور جو نئے الفاظ آ رہے ہیں اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کیجئے اور بعد میں اس کو یاد بھی کیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ الفاظ کی تحقیق خود کیجئے، آپ خود لغت دیکھیے، اس سے آپ کو لغت دیکھنا آئے گا اور بہت سارے نئے الفاظ آپ کو معلوم ہوں گے۔ تیسری بات، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ العین، عین کے معنی ہوتے ہیں آنکھ۔ العین من عجائب صنع اللہ تعالی، آنکھ اللہ تبارک و تعالی کی کاریگری کے عجائبات میں سے ہیں۔ عجائب کے معنی انوکھی چیزیں، عجائبات۔ صنع کے معنی ہوتے ہیں بناوٹ، کاریگری۔ تو آنکھ اللہ تبارک و تعالی کی بناوٹ یا کاریگری کے عجائبات میں سے ہیں۔ فقد خلقہ اللہ تعالی مرآۃ صافیۃ، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک صاف آئینہ بنایا ہے۔ فقط خلق، اس کو بنایا ہے۔ فقط خلقہ اللہ، خلقہا میں جو ہا ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے آنکھ کی طرف، یعنی اس آنکھ کو بنایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ کیا بنایا؟ مرآۃ صافیۃ، صاف آئینہ۔ تتحرک، جو حرکت کرتی ہے، یمیناً دائنی طرف، و شمالاً اور بائیں طرف، یعنی جو دائیں بائیں حرکت کرتی ہے۔ و فوق و تحت، اور اوپر اور نیچے حرکت کرتی ہے۔ ینظر بها الانسان الى جمیع الجہات، ینظر دیکھتا ہے، بہا جس کے ذریعے سے، الانسان انسان، ینظر کا فاعل یہاں پر انسان ہے، تو جس کے ذریعے سے انسان دیکھتا ہے، الى جمیع الجہات، تمام سمت کی طرف۔ جہت جمع جہات کے معنی ہوتے ہیں سمت، تو تمام سمت کی طرف انسان دیکھتا ہے۔ ثم پھر، وضع رکھا، ہاں اس کو یعنی آنکھ کو، پھر اس کو رکھا، کہاں رکھا؟ فی محجر صلب من العظم، ایک گڈھے میں، ایک مضبوط گڈھے میں۔ صلب کے معنی مضبوط، جو محجر کی صفت ہے، اور من العظم کے، عظم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہڈی۔ تو ہڈی کے ایک مضبوط گڈھے میں اس کو رکھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آنکھ جو ایک گول دائرے میں آنکھ رکھی ہوئی ہے، تو اس کو عربی میں محجر کہتے ہیں، جس کے اندر آنکھ بالکل فٹ ہے، رکھا ہوا ہے۔ ثم وضعها، پھر اس کو رکھا، فی محجر صلب من العظم، ہڈی کے ایک مضبوط کس میں؟ گڈھے میں۔ وجعل علیہ من الجفون غطاء، اور لگا دیا، جعل کا فاعل کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر لگا دیا من الجفون، پلکوں کو، غطاء ڈھکن کے طور پر۔ غطاء کے معنی ڈھکن، تو ڈھکن کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے آنکھ کے اوپر پلکیں لگا دیے۔ یحفظھا، جو اس کی حفاظت کرتی ہے، من الاذی، تکلیف دہ چیزوں سے۔ وحاطھا، اور اس کو گھیر دیا، حاطہ کا فاعل کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، اور اس کو گھیر دیا، باحداب من الشعر، بال کے پپوٹوں سے، بال کے پلکوں سے۔ لتکون سیاجا، سیاج کے معنی ہوتے ہیں رکاوٹ، احاطہ، ہر وہ چیز جو کسی بھی دوسری چیز کو اپنے اندر آنے سے روکے، اس کو کہتے ہیں سیاج۔ تو سیاجن کے معنی رکاوٹ، تاکہ وہ رکاوٹ بنے۔ یذب عنہ الذباب، ذب یذب، ذبن کے معنی ہوتے ہیں، جب ان صلہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں بچاؤ کرنا، کسی چیز کی حفاظت کرنا۔ جو حفاظت کرتی ہے، عنہا، اس کی، کس کی؟ آنکھوں کی، کس سے؟ الذباب، مکھیوں سے، والبعوض، اور مچھر سے، والغبار التی، اور وہ گرد و غبار سے، دھول مٹی سے، تدخل العین، جو آنکھ کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پلکیں کس لیے لگائے؟ تاکہ وہ رکاوٹ بنے اور آنکھ کی حفاظت کرے، الذباب، مکھی سے، والبعوض، اور مچھر سے، والغبار التی، اور اس دھول مٹی سے، تدخل العین، جو آنکھ کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ فتسبب لها الالم والمرض، پھر وہ سبب بنتی ہے، وجہ بنتی ہے، لہا، اس کے لیے، الالم، پریشانی کی، والمرض، اور بیماری کی۔ سبب یسبب، تسبیباً کے معنی ہوتے ہیں سبب بننا، وجہ بننا۔ تسبب، پھر وہ وجہ بنتی ہے، کون؟ یہ گرد و غبار۔ تسبب میں جو یہ ضمیر فاعل ہے وہ لوٹ رہی ہے غبار کی طرف، یعنی یہ گرد و غبار سبب بنتی ہے، لہا، اس کے لیے، یعنی آنکھ کے لیے، الالم، کس کی سبب بنتی ہے؟ پریشانی کی، والمرض، اور بیماری کی۔ وسلط علیہا، اور اللہ تبارک و تعالی نے علیہا، اس پر لگا دیا، اس پر مسلط کر دیا، ماغن جارین،
بہنے والا پانی، یعنی آنکھ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہنے والا پانی مسلط کر دیا۔ یغسلو جو پانی دھوتا ہے، ما ان چیزوں کو، یدخل فیہا جو چیز اس کے اندر داخل ہوتی ہے، من الاوساخی میل کچیل میں سے، وسخ جمع اوساخ کے معنی میل کچیل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی جاری کیا آنکھ کے اندر تاکہ وہ ان چیزوں کو دھو دے جو چیز بھی میل کچیل میں سے جو چیز بھی اس کے اندر داخل ہوتی ہے۔ والعین عرضۃ لکثیر من الامراض، اور آنکھ بہت ساری بیماریوں کا نشانہ ہے، ہدف ہے۔ عرضۃ کے معنی ہدف، نشانہ۔ تو آنکھ کیا ہے؟ بہت ساری بیماریوں کا ہدف ہے، نشانہ ہے۔ کر رمدی جیسے آشوب چشمہ، آشوب چشمہ کہتے ہیں آنکھ سے پانی نکلنا، جس کو آشوب چشمہ ہوتا ہے اس کی آنکھ سے اکثر پانی نکلتا رہتا ہے، تو اس کو عربی میں رمد کہتے ہیں۔ وقصر النظری، اور کم دکھنا، نظر کی کمی، نظر کی کوتاہی۔ وقد عم هذا المرض الاخیر فی هذا الزمان، اور عام ہو گئی ہے هذا المرض الاخیر، یہ اخیر والی بیماری، فی هذا الزمان، اس زمانے میں، یعنی اس زمانے میں جو یہ اخیر والی بیماری یعنی کم دکھنا یہ عام ہو گئی ہے۔ فلجأ الناس حتى الاطفال الى استعمال منزلة، تو لوگ مجبور ہو گئے، لجا یلجأ لجأ ولجوءا جب الا صلہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے اختیار کرنے پر مجبور ہو جانا۔ فلجأ الناس، تو لوگ مجبور ہو گئی، حتى الاطفال، یہاں تک کہ بچے، الى استعمال منزلة، چشمے کے استعمال پر، منزلۃ کے معنی چشمہ، تو چشمے کے استعمال پر بچے اور لوگ مجبور ہو گئے۔ وللاجتناب عن هذه الامراض، اور ان بیماریوں سے بچنے کے لیے، یحسن، اچھا ہے، کیا اچھا ہے؟ الاعتزال، دوری اختیار کرنا، اعتزال کہتے ہیں، اعتزال کے معنی ہوتے ہیں دوری اختیار کرنا، کس چیز سے؟ عن الغبار، گرد و غبار سے، والاتربتی، اور مٹی سے، یعنی ان تمام بیماریوں سے بچنے کے لیے گرد و غبار اور مٹی سے دور رہنا اچھا ہے۔ وَيَحْسُنُ التَّجَوُّلُ، اور ٹہلنا اچھا ہے۔ تجول کے معنی تجول یا تجول، تجول باب تفاعل سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ٹہلنا، اور ٹہلنا اچھا ہے۔ فی الاماکن الفسیحۃ، کشادہ جگہوں میں، مکان جمع امکنۃ جمع اماکن کے معنی ہوتے ہیں جگہ، اور الفسیحہ اس کی صفت ہے، اس کے معنی ہے کشادہ، یعنی کشادہ جگہوں پر ٹہلنا اچھا ہے۔ وکثرت غسل الوجہ بالماء الصافی، اور چہرے کو دھونا، وکثرت غسل الوجہ، اور چہرے کو کثرت سے دھونا، بالماء الصافی، صاف پانی سے، یعنی یہ بھی اچھا ہے کہ آپ اپنے چہرے کو صاف پانی سے کثرت سے دھوئیں، بار بار دھوئیں۔ فَإِنَّهُ يَجْلُ الْعَيْنَ، یہ آنکھ کو نکھار دیتا ہے، یعنی کثرت سے دھونا۔ وَيُنَقِّيهَا مِنَ الْأَوْسَاخِ وَالْقَذَى، اور اس کو صاف کر دیتا ہے، نقّا ينقی تنقیۃ کے معنی صاف کرنا، اور اس کو صاف کر دیتا ہے، من الاوساخ، میل کچیل سے، والقذى، اور تکلیف دہ چیزوں سے۔ وَلِذَلِكَ، اسی وجہ سے، كان الوضوء 5 مرات كل يوم، کہ وضو 5 مرتبہ ہے، 5 ٹائم ہے، كل يوم، روزانہ، ڈیلی، یعنی اسی وجہ سے وضو کیا ہے، دن میں 5 مرتبہ ہے، خصوصاً خاص طور سے، فی الصباح، صبح میں، عند القیام، اٹھنے کے وقت، نافعا جدا، بہت نفع بخش ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ ومواصلۃ القراءۃ لیلا فی النور الضعیف تؤثر فی النظر تاثیرا کبیرا۔ واصل یواصل مواصلتاً کے معنی ہوتے ہیں مسلسل کوئی کام کرنا۔ قراءت، قرأ یقرأ قرأً، و قراءۃً سے، قراءت یہ مصدر ہے، تو مواصلۃ القراءۃ مسلسل پڑھنا، لیلاً رات میں، فی النور الضعیف کم روشنی میں، کم روشنی میں، دھیمی روشنی میں، تؤثر اثر کرتا ہے، فی النظر نظر میں، تاثیراً کبیراً بہت زیادہ، یعنی مسلسل رات میں کم روشنی میں پڑھنا آنکھ کے اندر اثر کرتا ہے، بہت زیادہ اثر کرتا ہے، یعنی آپ کی آنکھ کمزور ہو جائے گی۔ وَتَضُرُّ بِهِ ضَرَرًا عَظِيمًا، اور آنکھ کو، بِهِ میں جو ہا ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے نظر کی طرف، یعنی آنکھ کی طرف، اور نظر کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ فَعَلَى مَنْ أَلْجَأَتْهُ الضَّرُورَةُ إِلَى ذَلِكَ أَنْ يَسْتَعْمِلَ مِنَ الْمَصَابِيحِ مَا كَانَ ذَا نُورٍ رَائِقٍ مُعْتَدِلٍ غَيْرَ سَاطِعٍ وَلَا ضَعِيفٍ۔ فعلا، تو اس شخص پر ضروری ہے، فعلا من، اس شخص پر ضروری ہے، الجأتہ الضرورت، ضرورت جس کو مجبور کر دے، الجا یلجو، الجان کے معنی مجبور کر دینا، اور الجات کا فاعل ضرورت ہے، اور ہو یہ کون، یہ مفعول ہے،
تو جس کو ضرورت مجبور کر دے الی ذالک اس کی طرف، یعنی رات میں پڑھنے کی طرف، تو اس پر کیا ضروری ہے کہ وہ استعمال کریں، ان یستعمل کہ وہ استعمال کرے، من المصابیح ایسے چراغ، ما کان جو ہو، ذا نور رائق عمدہ روشنی والا، معتدل روشنی والا، غیر ساطعین زیادہ پھیلنے والا نہ ہو، ولا ضعیف اور نہیں کم دھیمی روشنی ہو۔ تو جس شخص کو جو شخص مجبور ہو جائے کہ وہ رات میں اس کو پڑھنا ہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسے چراغ استعمال کریں جو بالکل معتدل روشنی والا ہو، نہ زیادہ پھیلنے والا ہو اور نہ بہت زیادہ دھیمی ہو۔ والعین جوہرۃ غالیۃ آنکھ بہت قیمتی شے ہے، جوہر کے معنی ہوتے ہیں شے، قیمتی شے۔ والعین جوہرۃ غالیۃ آنکھ بہت ہی قیمتی شے ہے، غالیۃ کے معنی قیمتی۔ لا یمکن ممکن نہیں ہے ان تشتری بالمال کہ اس کو مال کے ذریعے سے خریدا جا سکے۔ اشترا یشتری اشتران کے معنی ہوتے خریدنا، اسی سے یہ مضارع مجہول سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے کہ آنکھ قیمتی شے ہے، کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کو مال کے ذریعے سے خریدیں۔ وبہا اور اسی کے ذریعے سے، بہا جو ہا ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے اسی آنکھ کی طرف، اس کے ذریعے سے یتمتع تمتعان کے معنی ہوتے ہیں لطف اندوز ہونا۔ یتمتع انسان لطف اندوز ہوتا ہے بجمال الطبیعتی فطرت کی خوبصورتی سے، کائنات کی خوبصورتی سے، یعنی آنکھ کے ذریعے ہی سے ہی انسان کائنات اور فطرت کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ ویغزی بہا حاجات فی نفسہ اور اسی کے ذریعے سے وہ اپنی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ ویکون عضوا عاملا مفیدا من اعضاء الاسرۃ الانسانیتی، یہاں سے دیکھتے ہیں ویکون عضوا عاملا مفیدا، اور یہ ایک انسانی برادری کے اعضاء میں سے مفید کام کرنے والا اعضاء ہے، انسانی برادری کے اعضاء میں سے ایک مفید کام کرنے والا عضو ہے۔ ویکون اور ہوتا ہے عضوا عاملا مفیدا مفید کام کرنے والا عضو من اعضاء الاسرۃ الانسانیتی انسانی برادری کے اعضاء میں سے، یعنی یہ جو آنکھ ہے بہت ہی مفید پارٹ ہے، پورے جسم کے پارٹ میں سے یہ آنکھ جو ہے یہ بہت ہی مفید ہے، اس کے بغیر آدمی کیا ہے اندھا ہو جائے گا، کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ وَإِذَا فَقَدَ الْإِنسَانُ بَصَرَهُ اور جب انسان، فقد یفقد فقدن کے معنی کھونا، وَإِذَا فَقَدَ الْإِنسَانُ جب انسان کھو دیتا ہے، بصرہ اپنی بینائی کو، حرم وہ محروم ہو جاتا ہے، شیئاً کثیرا بہت ساری چیزوں سے، من نعم الدنیا دنیا کی نعمتوں میں سے، وہ محاسنہا اور اس کی اچھائیوں میں سے، یعنی انسان جب اپنی بصارت کھو دیتا ہے، اپنی بینائی کھو دیتا ہے تو دنیا کی بہت ساری چیزوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ فکأنما تو گویا کہ اظلم لہ العالم دنیا اس کے لیے تاریک ہو گئی ہے، اظلم یظلم اظلام کے معنی ہوتے ہیں تاریک ہو جانا، تو گویا کہ دنیا اس کے لیے تاریک ہو گئی ہے۔ وَكَانَ كَلًّا عَلَى غَيْرِهِ اور وہ دوسرے پر بوجھ ہو جاتا ہے، کلن کے معنی بوجھ، وَكَانَ كَلًّا اور وہ ہو جاتا ہے، کانا کا اسم کون ہے، وہ انسان جو محروم ہوتا ہے، وہ ضمیر کانا کا اسم ہے۔ وَكَانَ كَلًّا وہ بوجھ بن جاتا ہے، عَلَى غَيْرِهِ اپنے علاوے پر یعنی دوسرے پر۔ وَرُبَّمَا اور بسا اوقات کان عیالاً وہ مجبور ہو جاتا ہے، علی عصا حقیرۃ ایک حقیر لاٹھی پر، یعنی ایک حقیر لاٹھی کی اختیار کرنے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے، لا یمشی بغیرہا جس کے بغیر وہ چل نہیں سکتا، یعنی بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ جب اس کی کسی انسان کی بینائی چلی جاتی ہے وہ دیکھ نہیں پاتا ہے تو ایک حقیر لاٹھی کے ذریعے سے پھر وہ چلتا ہے۔